الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 8 کو شروع کریں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پہلے آپ سابقہ تمام اسباق کو پڑھنا سیکھیے، اس کے بعد آپ سبق نمبر 8 کو پڑھیے گا تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، آپ زیادہ اچھے انداز میں سیکھ سکیں گے اور آسانی سے پڑھ بھی سکیں گے۔ سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ سبق نمبر 8 جس کا نام ہے کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات، سوال پہلا یہ پوچھا گیا کہ کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہیں؟ کھڑا زبر، یعنی کہ کھڑے زبر کو، کھڑے زیر اور الٹے پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ایک چھوٹا سا الف بنا ہوا ہے ریڈ لائن کے اوپر، یہ اس کو ہم کھڑا زبر بولیں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، یہ لائن ہے لیکن اس کے نیچے بنا ہوا ہے، یہ کھڑا زیر جو ہے اس کو ہم کھڑا زیر بولیں گے۔ اور الٹے پیش یہ دیکھ لیجئے، یہ لائن اس کے اوپر یہ جو ہے وہ جو 6 ٹائپ 6 کی طرح کا کچھ نشان بنا ہوا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ الٹا پیش کہیں گے۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ جو ہے وہ اب کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ دوسری بات بتائی جا رہی ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ اب کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کھڑی حرکات اور حروف مدہ یہ سیم چیز ہی ہیں، ان کا نام بس تبدیل ہے۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں کئی مرتبہ، تو اس لیے یہ آپ اس کو برابر ہی سمجھیں اس کے۔ تو اس کو پڑھنے کا انداز بھی وہی ہے جو حروف مدہ کو تھا، یعنی کہ ایک الف یعنی 2 حرکات آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تو یہ یعنی کہ کچھ مشکل نہیں ہے قواعد اس کے۔ کھڑی حرکات صرف نام چینج ہے اس کا، باقی تقریباً یہ حروف مدہ کی طرح ہے۔ تو ابھی مزید انہوں نے یہ بتایا کہ سبق میں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کرنا آپ نے سبق نمبر 4 میں ہی سیکھ لیا تھا، مزید اس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس سبق کو پڑھیں گے اور اس میں بھی حروف قریب الصوت کا خاص خیال کریں گے۔ اب انشاءاللہ ہم سبق کو پڑھنا شروع کریں گے، تو آپ میرے ساتھ مل کے دہرائی کرتے جائیے گا، میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کرتے جائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی، تو، اب یہ حروف مستعلی ہے، اس کو ہم باریک نہیں پڑھ سکتے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو کھڑا زبر تو، تو کھڑا زیر تی، تو الٹا پیش تو، تو تی، تو زا کھڑا زبر زا، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ آواز آ رہی ہے زا زا۔ یہ زا اور ذال یہ دو جو حرف ہیں، یہ ان دونوں حروفوں کی آواز تقریباً ملتی ہے۔ یہ تیسرا حرف بھی ہے، اس کی بھی آواز ملتی ہے۔ ہم نے حروف قریب الصوت جب ہم پڑھے تھے سبق نمبر 4 میں تو سیکھا تھا، مزید آپ کو عرض کرتا چلوں، زا اس پر سختی کرنی ہے آپ نے،
ذال इसको नरमी से पढ़ना है और लो इसको भी नरमी से लेकिन मोटा पढ़ना है। अब पढ़ेंगे ज, खड़ा जबर ज, ज, खड़ा जेर जी, ज, उल्टा पेश जू, ज, जी, जू, ज़ाल खड़ा जबर ज़ा, ज़ाल खड़ा जेर ज़ी, ज़ाल उल्टा पेश ज़ू, ज़ा, ज़ी, ज़ू। अब ये भी उन्हीं की तरह की आवाज़ है, ये ज़ाल की तरह की। अब इसको ज़ा नहीं पढ़ना हमने, ज़ा ज़ो ज़बर ज़ा, ये हरूफ मुस्तालिया। ये जो नीले रंग के हरूफ हैं ना, आपने पहले याद कर लिए होंगे। हमने रंग को देख के नहीं पहचान करनी इनकी, हमने ज़ुबानी याद करके पहचानना हरूफ मुस्तालिया को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ज़ुबानी याद किए होंगे। तो ये जो हरफ नीले रंग में इधर, ये हरूफ मुस्तालिया। अब इसको हम ज़ो खड़ा ज़बर ज़ो पढ़ेंगे, ज़ा नहीं पढ़ेंगे। ज़ा पढ़ेंगे तो ये वाला हरफ बन जाएगा, मिक्स हो जाएंगे हरूफ करीबु सौ। तो आवाज़ मिल रही, लिहाजा हम फ़र्क करेंगे। ज़ो खड़ा ज़बर ज़ो, ज़ो खड़ा ज़ेर ज़ी, ज़ो उल्टा पेश ज़ू, ज़ो ज़ी, ज़ू, सा खड़ा ज़बर सा, सा खड़ा जेर सी। इस हरफ को पढ़ते हुए खास ख्याल रखिए, सा सीटी की आवाज़ नहीं आए। सा खड़ा जेर सी, सा उल्टा पेश सू, सा सी, सू, सीन खड़ा जबर सा, सीन खड़ा जेर सी, सीन उल्टा पेश सू, सा, सी, सू। अब ये सौद आ गया आगे। अब इसको हम सौ पढ़ेंगे, क्योंकि हरूफ मुस्ताली है। सौद मोटी आवाज़ में पढ़ा जाएगा, बारीक पढ़ेंगे सा पढ़ेंगे सौद को, तो ये सीन की तरह हो जाएगा। इनकी आवाज़ मिल जाएगी, पता नहीं चलेगा कि आप सौद पढ़ रहे हैं कि सीन पढ़ रहे हैं। सौद खड़ा ज़बर सौ, सौद खड़ा ज़ेर सी, सौद उल्टा पेश सू, सौ, सी,
सू, दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ा ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू, दा, दी, दू, दौद खड़ा ज़बर दो। अब देख लीजिए दौद भी हरूफ मुस्तालिया है, इसको बारीक पढ़ेंगे दा, दौद को अब दा पढ़ेंगे तो ये दाल की तरह लगेगा दा। तो ये जो हरूफ है मिल जाएंगे आपस में, आवाज़ इनकी मिक्स हो जाएगी, पता नहीं चलेगा आप कौन सा हर्फ पढ़ रहे हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आप इनमें आवाज़ का फ़र्क करें और हरूफों को अलग अलग पढ़ें। दौद खड़ा ज़बर दो, दौद खड़ा ज़ेर दी, दौद उल्टा पेश दू, दो, दी, दू, काफ खड़ा ज़बर का, काफ खड़ा ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, का, की, कू, कौफ खड़ा ज़बर कौ। अब इसका भी ख्याल कीजिए, देखिए ये भी कौफ हर्फ मुस्तालिया का, इसको भी का पढ़ेंगे, इसको भी का पढ़ेंगे आप, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसको आपने कौ पढ़ना है, इसको का। अब इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि दोनों हरूफों की आवाज़ एक ना हो। कौफ खड़ा ज़बर कौ, कौफ खड़ा ज़ेर की, कौफ उल्टा पेश कू, कौ, की, कू। अब देखिए ये भी हा है, ये भी हा। अब कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो है वो इस तरह से पढ़ते हैं दोनों को बराबर में एक जैसा, या हा को हा पढ़ देते हैं या हा को हा, यानी कि फ़र्क नहीं करते हैं ख़ास। हालांकि हा अलग हरफ है, हा अलग हरफ है, इनका मखरज अलग है, ये हरफ अलग हैं। अब ये जो हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से, तो इसकी इन दोनों की आवाज़ में भी वाज़ेह फ़र्क करेंगे। हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही, हू, हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू,
حا حی حو. اب یہ حمزہ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 3 میں کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی سائن یعنی کہ حرکت آ جاتی ہے، جب بھی کوئی بھی سائن آئے گا تو وہ الف حمزہ بن جائے گا. اس کو بھی ہم الف کے اوپر جب کوئی بھی سائن آ جائے گا، کسی بھی حرکت کسی بھی مطلب حرکت زبر زیر پیش آ جاتی ہے، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش آ جاتی ہے، یا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، کچھ بھی الف کے اوپر آتا ہے تو وہ الف کو ہم حمزہ پڑھیں گے. تو یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ، یہ حمزہ کی ریئل شیپ ہے لیکن یہ حمزہ بن جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کو حمزہ کہیں گے. حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، عین کھڑا زبر ع، عین کھڑا زیر عی، عین الٹا پیش عو، ع، عی، عو. خو کھڑا زبر خو، خو کھڑا زیر خی، خو الٹا پیش خو، خو خی، خو. غین کھڑا زبر غو، غین کھڑا زیر غی، غین الٹا پیش غو، غو غی، غو. با کھڑا زبر با، با کھڑا زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو. میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو. وا
کھڑا زبر وا، واو کھڑا زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو، لام کھڑا زبر لا، لام کھڑا زیر لی، لام الٹا پیش لو، لام لی لو، نون کھڑا زبر نا، نون کھڑا زیر نی، نون الٹا پیش نو، نا نی نو، رو کھڑا زبر رو، رو کھڑا زیر ری، رو الٹا پیش رو، رو ری رو، جیم کھڑا زبر جا، جیم کھڑا زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو، شین کھڑا زبر شا، شین کھڑا زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو، یا کھڑا زبر یا،
یا کھڑا زیر جی، یا الٹا پیش یو، یا جی یو۔ اسی کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 8 مکمل ہوا، اور کل انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 9 کو پڑھیں گے۔ اور آپ ابھی اس سبق کو زیادہ سے زیادہ سنیے، زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کیجئے، اور ان کو ایک الف یعنی کہ لمبا کر کے پڑھیے، اور حروف قریب الصوت اور حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھیے اس سبق کے اندر، تو انشاءاللہ آپ زیادہ بہتر انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ تو حاضر ہوتے ہیں کل نئی کلاس میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔